अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं जिन की जानिब से आपको सलाम पेश करती हूँ। आप कैसे हैं? सब ठीक हैं? इस वबा के दौरान हमें सब घर में ही रहना चाहिए। तो आपका वक्त कैसे गुजर कर रहे हैं? और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरा एक दिन कैसा गुजरा और आपका दिन कैसे गुजर रहे हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताएं, इस कमेंट्स में लिखें। ओके, शुरू से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अक्सर कोरोना वायरस के हवाले से न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर टीवी पर या फेसबुक या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसकी वजह से आप बहुत शदीद परेशानी होते हैं? अगर है तो मैं ये आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहती हूँ। ये लतीफ़ा जी में बहुत मकबूल है। तो ये ऐसा है, एक लड़के ने इनकी दोस्त को पूछा कि आजकल टीवी पर बार बार कहा जा रहा है कि बाहर आलूदगी बहुत शदीद है और ये आलूदगी हमारी सेहत के लिए भी नुकसान पहुंचा रही है, तो हम इस हवाले से क्या करें? तो इस लड़की ने जवाब दिया, अच्छा तो टीवी मत देखो। जी में एक लतीफ़ा है। मैं इस लतीफ़े से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट्स कोरोना वायरस के हवाले से ये ख़बरें पर ज़्यादा तवज्जो न दें, आप आराम करें। अगर इससे बहुत ही परेशानी होती है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुनासिब हद तक ये कोरोना वायरस पर तवज्जो देना, इसको संजीदगी से लेते हैं और कम बाहर जाते हैं। अगर आपको बाहर जाना ज़रूर होगा तो आप मुनासिब हिफाजती इक़दामात करें, लेकिन कोरोना वायरस की ये ख़बर की वजह से आप सोना भी नहीं कर सकते या खाना भी नहीं कर सकते, तो इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा, तो इसके बाद में हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपका दिन कैसे गुजरे और शायद आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके जिनी दोस्त यानी आपके भाई बहन इस वबा के सूरत हाल में इनका एक रोज़ कैसे गुजरा। तो मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरा एक दिन कैसा गुजरा है। ठीक है, मैंने देखा है प्रिंस एजे ने कहा है कि आई लव चाइना, आई लव पाकिस्तान टू। ओके, ठीक है। मेरा एक दिन तो शुरू होता है तकरीबन 7 बजे या 7:30 बजे। इसके बाद हम जानते हैं कि सुबह एक दिन के लिए बहुत बहुत अहम है। पूरे दिन की तवानाई का आगाज़ तो सुबह होगी, तो अगर एक अच्छा स्टार्ट होगा तो हम पूरे दिन में बहुत एनर्जेटिक होगी। तो ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारे दिन तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा सीक्रेट क्या है? तो एक बहुत एनर्जेटिक दिन मिलेगा। मेरा सीक्रेट तो ये है, ये तो पहली अच्छी आदत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शुक्रिया अदा करना। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सुबह में उठने के बाद चारपाई पर बैठती हूँ, फिर मैं अपना और दूसरों को और माहौल को शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या करें? तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं खुद का शुक्रिया अदा करें। मैं अपने का शुक्र गुज़ार हूँ कि मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, हर रोज़ बहुत मेहनत से मेरे मुश्किल के लिए कोशिश कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं शुक्र गुज़ार हूँ कि मैं
میں نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا اور اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے، یہ تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں دوسروں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مثال کے طور پہ آج میں شکر گزار ہوں کہ امی نے ناشتہ کر رہی ہے اور بہت لذیذ ناشتہ، اور سوچ رہی ہوں کہ کسی دوست نے میری مدد کی اور کسی دوست نے مجھے ایک لطیفہ سنایا اور مجھے بہت خوش محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ہے، میں کچھ اہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ میں بھی ماحول کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کا دھوپ بہت گرم ہے، یا شاید رات کی یہ ہے وہ ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا کی خوبی یہ ہے کہ ہماری فوکس وہ اچھی باتیں پر ہے، تو ہم تو خوشی محسوس ہوتے ہیں، اس لیے ہماری انرجیٹک ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دوسری اچھی عادت یہ ہے کہ گہرے سانس لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر صبح آپ ٹھیک طور پر نہیں اٹھتے تو ہم سست ہوں گے، تو اس کا کیور یہ ہے کہ گہرے سانس لینا۔ کیسے لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 3 نمبر ضرور یاد کیجئے۔ یہ نمبر ہے 4، 20 اور 16۔ کیا مطلب ہے کہ آپ سانس لینا ہے 4 سیکنڈز، میرے ساتھ کریں تو 1 2 3 4 سیکنڈ سانس لینا، پھر ہولڈ کیجئے گا 20 سیکنڈز۔ آپ کا ہاتھ پیٹ میں رکھنا اور یہ آپ کاؤنٹ کیجئے گا کہ 20 سیکنڈز، پھر یہ 20 سیکنڈز کے ساتھ یہ سانس خارج کرنا، لائک دس۔ اب بھی کاؤنٹ کیجئے گا 16 سیکنڈز۔ پھر یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ گہرے سانس لیتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں۔ اگر آپ شاید اس کے بعد آپ ایک اہم کام کرنا چاہیے آپ کو، تو اس سے پہلے یہ گہرے سانس کریں تو آپ کا انرجیٹک، آپ کی توانائی بلند ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری اچھی عادت ہے۔ تو اس کے بعد میں تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا، پھر یہ سانس لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تو میں ہاتھ منہ دھونا اور ناشتہ پکانا اور یہ ناشتہ کھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی میوزک آن کرتے ہیں اور میوزک آن کرتے ہیں اور کچھ ورزش کرتے ہیں۔ موسیقی سے ہم خوش ہوں گے۔ اس کے بعد تو تقریباً 8 بجے ہوگا تو میرا کام شروع کرتے ہیں تو 9 بجے۔ اس سے پہلے تو تقریباً 1 گھنٹے تو میرا ذاتی وقت ہے۔ اس وقت میں شاید کتاب پڑھتے ہیں یا کچھ میرا دلچسپی چیزیں کرتے ہیں۔ پھر تو میں کام شروع کروں گی۔ کام کے بعد اور ایک تیسری اچھی عادت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ورزش کریں۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ تو گھر میں ہیں، شاید باہر نہیں جا سکتے اور کرکٹ نہیں کھیل سکتے، تو آپ کے گھر میں بھی ورزش کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ گھر میں ورک کرنا، یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میوزک آن کریں اور میوزک کے ساتھ آپ ڈانس کرتے ہیں۔ میں بھی میوزک آن کروں گی۔ اگر آپ
اس وقت میرے لائیو شو دیکھ کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ذرا اٹھیں اور میوزک کے ساتھ آپ ورزش کریں. یہ آپ کے لیے ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ توانائی میں اضافے کے 2 طریقے ہیں کہ سونا اور ورزش کرنا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اہم کام کر رہے ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہو تو آپ ورزش کریں، موسیقی کے ساتھ یہ ڈانس کریں تو یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے نا. اب ضرور ورزش کریں. اوکے، پھر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ توانائی کی کھپت کے 2 بڑے طریقہ بھی ہے کہ ایک ہے تو ذہن کی سرگرمی. مطلب ہے کہ آپ بہت مشکل کام کر رہے ہیں تو آپ جلدی سے تھکاوٹ محسوس ہوتے ہیں. دوسرا چینل یہ ہے کہ خوراک کا ہضم ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کم گوشت کھائیں اور سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھائیں تو آپ خوراک کے ہضم ہونے میں یوز ہونے والی توانائی تو کم ہوگی. اوکے، یہ ہے آج کی یہ اچھی عادت ہے تو میں آپ کو بتایا ہے میں نے. پھر اس کے علاوہ میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ پہلے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نہیں کیا، اس وقت آپ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کتاب پڑھیں، لڑکے تو کچھ شاید کمپیوٹر ٹیکنالوجی سیکھیں یا شاید کچھ الیکٹرانک چیزیں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، اور لڑکی شاید کر سکتی ہیں کہ بیوٹی ٹپس سیکھیں. یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ میں اس موقع کو فائدہ اٹھا کر زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں میں نے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کرونا وائرس پر، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ کرونا وائرس پر زیادہ شدید توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف آرام کریں اور اس پر صرف مناسب توجہ دینا. آپ کو تو سنجیدگی سے لینا اور باہر کم جانا، اور اگر باہر جانا ہے تو اچھی طرح آپ کو حفاظت کرے. اوکے، اور ٹھیک ہے، یہ ہے آج کی گپ شپ. تو آپ گھر میں کیسے وقت گزارتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دلچسپی ایکسپیرئنس ہے تو ضرور مجھے شیئر کیجیے گا اور ہم ڈسکس کریں گے شاید کوئی دلچسپی کے حوالے سے نیکسٹ ٹائم. اوکے، آپ کا بہت شکریہ اور پھر ملیں گے میرے دوستوں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.